آل عمران کی آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 44 تک 3 آیات کریمہ ہم نے پڑھی ہیں، اور آج کا یہ درس انہی 3 آیات کریمہ سے متعلق ہے۔ ان آیات کریمہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نمبر 1 حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت اور پیدائش کا ذکر فرمایا، ان کے ساتھ اپنی طرف سے جو رحمتوں کا معاملہ ہے اس کا ذکر فرمایا، انہیں دیکھ کر کے زکریہ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا ذکر فرمایا، اور اس کے نتیجے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ولادت کا ذکر فرمایا۔ یہ امور وہ ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو عادت کے خلاف ہیں، عادت کے یعنی ان میں سے بیشتر باتیں وہ ہیں کہ جو عادتاً نہیں ہوتی، جیسے حضرت مریم کا پیدائش کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں بالغ ہو جانا۔ عادتاً ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر موسم کے پھل دستیاب ہو جائیں، عادتاً ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر معلم اور مربی کے بہت ساری چیزیں انسان جان لے، سیکھ لے، عادتاً ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر ہادی اور رہنما کے ایک بہترین روحانی ترقی انسان کر جائے۔ لیکن یہ سارا کچھ حضرت مریم کو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ عادتاً ایسا نہیں ہوتا کہ بڑھاپے کی عمر میں بانجھ عورت سے بچے کی پیدائش ہو جائے، لیکن اللہ نے ایسا کیا۔ عادتاً ایسا نہیں ہوتا کہ بچے کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کسی کو خبر دے دیں یا کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ بچہ کن صفات کا مالک ہوگا، لیکن اللہ نے حضرت یحییٰ کی 4 صفات کو پیدائش سے پہلے بیان کر دیا۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سمجھیے گا، عادتاً ایسا ہوتا نہیں لیکن ہوا۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے امور کو بیان کیوں کر رہے ہیں، اس کو سمجھیے گا، ضرورت کیوں پیش آئی ان امور کو بیان کرنے کی۔ حضرت مریم کی ولادت کو، حضرت مریم پر نازل ہونے والی رحمتوں کو، حضرت زکریا کی دعا کی قبولیت کو، حضرت یحییٰ کی پیدائش کو، ان کی صفات کے بیان کرنے کو، خلاف عادت سے ہٹ کر ان امور کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ وہ پہلے نقطے کی طرف ذہن میں لے جائیے جو آج سے 3 درس پہلے میں نے عرض کیا تھا۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی عنوان کیا ہے؟ عیسائیوں کی اصلاح۔ عیسائیوں کی اصلاح، عیسائیوں کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو نقطہ ہے نا عیسائیوں کی اصلاح، اس کے لیے تمہید باندھی ہے۔ اس کے لیے کیا باندھی ہے؟ تمہید باندھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہو جانا تمہارے نزدیک اتنا اہم ترین کام ہو گیا کہ تم نے اپنا عقیدہ ہی بدل دیا اور سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ تم نے یہ ذہن بنا لیا کہ یہ خدائی میں شریک ہیں، تم نے یہ ذہن بنا لیا کہ یہ خود خدا ہیں، صرف اس ایک امر کی وجہ سے کہ عادتاً چونکہ بغیر باپ کے بیٹا نہیں ہوتا، بغیر باپ کی اولاد ہوتی نہیں ہے، عادتاً ایسا نہیں ہوتا، تو تم نے اس عمل کو اتنا بڑا اور اہم جانا کہ تم نے ان کے لیے الوہیت، خدائی، خدا کی جو کے بیٹے ہونے اور اولاد ہونے کا ایک تصور قائم کر لیا۔ جبکہ سوچو کہ جو عیسیٰ پیدا ہوئے ان سے پہلے کے حالات، اس وقت کے حالات کیا تھے؟ خود ان کی ماں کے ساتھ کیا بھی تھی، وہاں عادت کے خلاف کون کون سے کام ہوئے، ان کے خالو کے ساتھ کیا ہوا، یعنی ان کی والدہ کے خالو کے ساتھ کیا ہوا، وہاں کیا کیا معاملات بغیر عادت کے ہوئے، اور ان کے ہاں بچے کی پیدائش بغیر عادت کے ہوئی۔ یہ سارے معاملات جو ہوئے ان پہ بھی غور کرو نا۔ اگر ان پہ آپ غور کر لیتے ہیں اور ان معاملات کو جانچ لیتے ہیں تو پھر آپ یقیناً اس بدعقیدگی سے باز آ جائیں گے۔ اس لیے تمہید باندھی گئی ان امور کو بیان کر کے۔ تو یہ امور بیان کیے گئے کس کے لیے؟ تمہید کے لیے، اس اصل موضوع کو سمجھانے کے لیے کہ جو عیسائیوں کی اصلاح کا ہے۔ اس کے لیے
پہلے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش بیان ہو گئی، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہو گئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی صفات کا بیان ہو گیا۔ اب پہلا مسئلہ آج کے درس میں، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کی پیدائش کے بعد لوگوں میں دو طرح کے معاملات پیش آئے۔ جب ان کی والدہ حضرت حنہ بنت فاقوس نے مسجد اقصیٰ میں اپنی بیٹی کو پیش کیا کہ یہ میری بیٹی ہے، میں نے نظر مانی ہے، تو اب اس کے لیے نظر ماننے کے حوالے سے اس کی قبولیت کا مسئلہ بھی ہے، اس کی کفالت کا مسئلہ بھی ہے۔ دو باتیں تھیں، ایک ہے اس نظر کو قبول کرنے کا جو ظاہری معاملات ہیں کہ یعنی بچی کو مسجد کی خدمت کے لیے قبول کرنا، اور دوسرا اس بچے کی کفالت کون کرے گا۔ دو معاملات پیش آئے۔ تو پہلا معاملہ تھا اس بچی کے حوالے سے نظر کی قبولیت، اور دوسرا مسئلہ تھا کہ اب کفالت کون کرے گا۔ تو جو قبولیت تھی اس میں ہوا اختلاف بمعنی جھگڑا، کہ کچھ فریق ایک طرف ہو گئے، ایک فریق دوسری طرف ہو گیا۔ ایک فریق نے کہا کہ نہیں جی بچی کو ہم خدمت کے لیے قبول نہیں کریں گے۔ جیسے ہوتا ہے نا مسجدوں میں کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں، تو 2 4 5 6 8 10 لوگوں پر مشتمل لوگ ہوتے ہیں، تو وہ کمیٹی بھی بڑھ جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، بعض اوقات کمیٹی اور جو باقی نمازی ہیں ان میں اختلاف ہو جاتا ہے، بعض اوقات کمیٹیاں نہ بھی ہو تو تب بھی لوگوں میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ جی فانوس لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے، رنگ روغن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ والا رنگ ہونا چاہیے یہ والا رنگ نہیں ہونا چاہیے، ہاں جی، اور مختلف قسم کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ وہاں پر بھی پہلا جھگڑا یہ تھا کہ بچی کو بطور نظر بطور خدمت مسجد کے قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اب اس اختلاف کو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر اختلاف ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، وہ جو اختلاف کرنے والے لوگ تھے، منکرین تھے، اس وقت ان کے سامنے جو حامیین ہیں، یعنی یہ قبول کرنے والے لوگ تھے، حامیین تھے، ان کے دلائل زیادہ مضبوط ہونے کے نتیجے میں وہ اس پر آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی مسجد کی خدمت کے لیے اس بچی کو قبول کر لیا جائے۔ تو پہلی بات تو حل ہو گئی۔ اب مسئلہ تھا دوسرا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ کفالت۔ بچی کو تو قبول کر لیا، بچی کی ماں تو یہاں آئے گی نہیں، بچی کا باپ تو پہلے ہی فوت ہو گیا، تو بچی کی کفالت کون کرے گا۔ تو کچھ ایسے نیک صالح لوگ تھے جن میں سے ہر ایک نے دعویٰ کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ میں کفالت کروں گا، میں اس کی دیکھ بھال کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں اس کی دیکھ بھال کروں گا۔ تیسرے نے، ایسے ہی دعوے داروں میں سے ایک دعوے دار حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ اب جب یہ اختلاف ہوا یا یہ معاملہ ہوا، اب اس کا بہترین حل کیا تھا اس زمانے کے اعتبار سے بھی، اور آج بھی بہت ساری چیزوں میں جب اس طرح کا معاملہ ہو برابری کی سطح پر تو پھر وہاں قرآن اندازی کی جاتی ہے۔ تو وہاں چونکہ برابری کی سطح پر ایک اختلاف تھا کہ ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ میں اس خدمت کو کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اب یہ خدمت کس کے سپورٹ کی جائے؟ یا تو دو ہی طریقے تھے، ایک طریقہ یہ تھا کہ وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا، تو وحی کے ذریعے سے تو بتایا نہیں گیا۔ اب دوسرا طریقہ کیا تھا کہ زمانے اور دستور کے مطابق قرآن اندازی ہوتی، قرآن اندازی کی گئی۔ اب قرآن اندازی کا طریقہ کار کیا تھا؟ دیکھیے، قرآن اندازی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ عربوں کے اندر تیر نکالے جاتے تھے، ہمارے ہاں پرچیاں ڈالی جاتی ہیں عام طور پر۔ اس وقت جو قرآن اندازی ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ لوگ بہتے پانی کے اندر قلمیں، یعنی جو تحریر کرنے والی قلمیں ہوتی ہیں، یہ پھینک دیتے تھے اپنی قلم، جس نے قرآن اندازی میں شریک ہونا تھا وہ اپنی قلم پھینک دیتا تھا۔ اب جس کی قلم پانی کے ساتھ آگے بہہ کر جا رہی ہے وہ سمجھ لیں کہ قرآن اندازی سے باہر ہو گیا۔ قرآن اندازی میں جس کی قلم رک گئی یا پلٹ کر آنا شروع ہو گئی، بہتے پانی میں پلٹ کر آنا شروع ہو گئی، تو اس فیصلے کو ربی فیصلہ سمجھ کر کے مان لیا جاتا تھا کہ یہی قرآن اندازی میں وہ آدمی ہے جس کو یہ کام کرنے کا حق حاصل ہے۔ قلم ڈال دیے گئے۔ اب جب قلم ڈالے تو سب کے قلم بہہ پڑے، حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم واپسی کی طرف رواں ہو۔ بس لوگوں نے بلا چوں و چراں بچی ان کے سپرد کر دی اور کہا کہ یہی اس کے آل بھی ہیں، حقدار بھی ہیں، اس لیے کہ نبی بھی ہیں، امام وقت بھی ہیں، اور ایک اور رشتہ ان کا بڑا مضبوط ہے اور وہ ہے خالو کا ہونے کا رشتہ۔
اس لیے ساری صفات اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھی ہیں اور یہی کفالت کے زیادہ حقدار ہیں، لہذا بچی ان کے سپرد ہو گئی۔ یہ دوسری بات۔ ان آیات کریمہ میں تیسری بات، حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت یا آپ کے فضائل۔ دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے یہاں قرآن پاک نے جو جملہ کہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھ لیں تاکہ اس لفظ کی مناسبت سے بات سمجھ میں آ سکے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، جب کہا فرشتوں نے کہ مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے آپ کو برگزیدہ کیا ہے، چن لیا ہے، وطہرکی، اور پاک بنایا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور جہاں بھر کی عورتوں میں منتخب کیا ہے۔ یہاں دو باتیں، آیت کریمہ آپ نے ترجمہ پڑھ لیا، دو باتیں سمجھیے۔ پہلی بات، فرشتوں کا حضرت مریم کے ساتھ ہم کلام ہونا۔ دو دفعہ فرشتے ہم کلام ہوئے، ایک دفعہ یہ گفتگو ہوئی جس کا ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں، اور ایک دفعہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور تخلیق کا وقت قریب آیا، اس وقت فرشتے نے آ کر کے حضرت مریم کے ساتھ گفتگو کی۔ اب جو سوال ہے وہ یہ کہ فرشتے تو ہم نے سنا انبیاء کے پاس آتے ہیں، تو پہلا سوال یہ کہ کیا عورتیں بھی نبی ہوتی ہیں؟ دوسرا سوال، اگر عورتیں نبی نہیں تو حضرت مریم کے پاس فرشتہ کیسے آ گیا؟ ان کے ساتھ ہم کلام کیسے ہوا؟ ٹھیک ہے نہیں؟ تو اس کا جواب سمجھیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء صرف مرد ہوئے ہیں، عورت کبھی بھی نبی نہیں ہوئی۔ کسی ایک عورت کو بھی اللہ نے نبیہ نہیں بنایا، عورت مرد کے تابع ہے، اور نبوت کا وصف اللہ نے صرف مرد کے لیے رکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ لہذا حضرت مریم بطور نبیہ تو ان کے پاس فرشتہ نہیں ہے۔ اب دوسرا بات کہ فرشتہ غیر نبی کے پاس کیسے آ گیا، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک موقع نہیں، ایک عورت نہیں، یا ایک غیر نبی نہیں کہ جن کے پاس فرشتہ آیا ہو، اس سے کلام کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت سارے واقعات ایسے رونما فرمائے ہیں کہ جہاں پر فرشتہ آیا اس نے آ کر کے گفتگو کی۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ سعود کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال تک بواسیر کی شدید ترین بیماری میں مبتلا اور بستر پہ پڑے رہے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوا کہ فرشتہ انہیں سلام کہنے کے لیے آیا۔ ان کے تقوی، ان کے خشوع، ان کے خضوع اور اللہ سے عنابت اور رجوع کا جو معاملہ تھا، وہ اندر ہی اندر جو اللہ سے ان کا ایک گہرا تعلق تھا، وہ جس بیماری کی وجہ سے اٹھ کر نہیں چل پاتے تھے، وہ جس بیماری کی وجہ سے کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے، تیمارداری نہیں کر سکتے تھے، حضور کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتے تھے، بہت سارے مسائل تھے۔ اس بیماری میں جتنا وہ کرتے تھے، تکلیف میں مبتلا ہوتے تھے، اور اتنا ہی خدا کو یاد کرتے تھے۔ اللہ نے کئی دفعہ ان کے پاس فرشتے کو بھیجا سلام کے لیے۔ نمبر 2، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ جبرائیل امین ہے اور آپ کو سلام کہتے ہیں۔ ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا نہیں، آواز کو سنا نہیں، لیکن پھر ایک موقع پر حضرت عائشہ نے حضرت جبرائیل امین کے ساتھ باقاعدہ سلام اور جواب کا معاملہ کیا، جس سے ان کی آواز کو بھی سنا اور ان کی گفتگو بھی ہوئی، گفتگو ثابت ہوئی۔ نمبر 3، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے سامنے فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور ان سے آ کر کے بات چیت کی۔ ایسے مواقع حضور کی زندگی میں بھی ہوئے اور حضور کی حیات طیبہ سے پہلے بھی ایسے واقعات رونما ہوئے کہ فرشتہ آیا اور اس نے آ کر کے کسی غیر نبی سے بات کی۔ لہذا غیر نبی سے فرشتے کا آ کر ملاقات کرنا، بات کرنا، یہ قطعاً ممنوع نہیں۔ اب جو ممنوع بات ہے وہ کیا ہے؟
جو بات اصل میں کھٹکتی ہے وہ کیا ہے کہ فرشتہ غیر نبی کے پاس کلام کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے تو آ سکتا ہے، لیکن کوئی حکم نہیں لا سکتا۔ فرشتہ غیر نبی کو کوئی حکم نہیں دے سکتا، فرشتہ غیر نبی کو کوئی شرعی امر نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرعی امر، شرعی احکامات فرشتے کا لانا یہ ایک کیا ہوتا ہے، بطور قاصد، بطور پیغمبر ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ ذمہ داری وہ ادا کرتا ہے صرف نبی کے پاس۔ غیر نبی کے پاس کبھی بھی وہ شرعی حکم نہیں لے کر آتا، کبھی بھی وہ حکم الہی کو لے کر نہیں آتا۔ ہاں، غیر نبی کے پاس آ کر سلام کرنا، کلام کرنا، بات چیت کرنا، کسی چیز کی خبر دے دینا، کسی پیغام کو سنا دینا، یہ سارا کچھ تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی شرعی حکم، جائز ناجائز، حلال حرام، ان احکامات کے حوالے سے کوئی چیز، کسی چیز کو منسوخ کرنا، کسی چیز کو نازل کرنا، یہ غیر نبی کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ گئی؟ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو غیر نبی ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہاں مقرب ہوتے ہیں، برگزیدہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مقام دوسروں پر واضح کرنے کے لیے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں کہ ان کو اپنا قرب نصیب کرنے کے لیے فرشتہ ان کے پاس بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ دونوں مسئلے حل ہو گئے۔ اب آگے چلیے، دوسرا مسئلہ یہاں پر جو تھا وہ یہ تھا کہ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ میں نے جو دو مسئلے حل کرنے کا بتایا کہ فرشتے کا غیر نبی سے بات کرنا، کیا اس میں دو باتیں تھیں، ایک یہ کہ کیا عورت نبیہ ہوئی، اور دوسرا یہ کہ فرشتہ غیر نبی سے آ کر ہم کلام کیسے ہو گیا۔ دونوں باتیں میں نے کلیئر کر دی۔ اب اس آیت کریمہ کے حوالے سے دوسری بات، اور وہ یہ تھی کہ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، آپ کو جہاں بھر کی عورتوں پر کیا کر دیا، ہم نے منتخب کر لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی یہ جو فضیلت ہے کہ آپ جہاں بھر کی عورتوں پر فضیلت پانے والی ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اگر اس سے مراد پوری کائنات کی اولین و آخرین تمام عورتوں پر فضیلت ہے تو پھر تو یہ بات حدیث کے خلاف ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور جو جنتی عورتوں کی سردار ہو یقیناً وہ دنیا کی بھی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ بات میں آگے کی نہیں؟ اچھا، پھر حضور علیہ السلام نے اور بھی اپنی امت میں سے دو خواتین کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک خاتون آپ کی زوجہ اول حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، آپ نے ان کی فضیلت اور ان کے مرتبت کو اور ان کی شان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا اور ان کو بیان کیا۔ اور دوسری عورت آپ کے نکاح میں آنے والی وہ کنواری اور باحیا، اور وہ عورت کہ جس کی عفت اور پاک دامنی کی گواہی رب کے قرآن نے دی، سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر فضائل سے نوازا ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ جیسا کہ سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اب ہم کیا جانیں سرید کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا جانیں؟ الگ الگ پلیٹ میں تھوڑا تھوڑا سالن لے کر کے برکی برکی لگا کر کے کھانے والے لوگ، نوالا نوالا لقمہ لقمہ توڑ کر کے کھانے والے لوگ، ہمیں کیا پتہ سرید کیا ہوتا ہے؟ سرید عرب کے اندر شوربے کے اندر روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو اچھی طرح جو ہے وہ شوربے میں بھگو دینا، اور اوپر گوشت کی جو ٹکڑے ہیں ان کو اس طرح یعنی اس کو کھول کر کے پھیلا دینا کہ جس کو ہم اپنے دور میں مثال کے طور پہ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے نہاری کے اندر جیسے حلیم کے اندر جو ہے وہ گوشت کے اجزاء بالکل مکس ہو جاتے ہیں، ایسی سرید کے اندر بھی گوشت کے ٹکڑے بالکل مکس ہو جاتے ہیں، پھر اس گوشت کو اور اس کھانے کو کھایا جاتا ہے۔ یہ کھانا عربوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین کھانا ہے۔ اب تو عربوں میں بڑے بڑے ٹرے ہوتے ہیں، بڑی بڑی نہیں، بڑے بڑے ٹرے ہوتے ہیں، ہاں جی، اور ان ٹریوں کے اندر جو ہے وہ چاول نیچے ہوتے ہیں اور اوپر پورا سالم بکرا سالم اونٹ جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر وہ یوں کر کے کھاتے ہیں۔
اب کے عربوں کی بات نہیں کر رہا میں، تب کے عربوں کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں سرید کو پسند کیا جاتا، جہاں سرید کو پسند کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے کسی گھر میں چاول بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں، بریانی بہت زیادہ پسند، تو اس کو کہا جائے گا ان کو تمام کھانوں پر بریانی پسند ہے، تمام کھانوں پر انہیں چاول پسند ہے، تمام کھانوں میں سے انہیں قورمہ پسند وغیرہ۔ تو حضور علیہ السلام نے اس دور میں کھانوں میں جو سب سے اچھا کھانا تھا وہ سرید، فرمایا جس طرح تمام کھانوں میں سے سب سے عمدہ اور سب سے اچھا کھانا، پسندیدہ کھانا سرید ہے، ایسے ہی مجھے تمام بیویوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ بیوی میرے ہاں عائشہ ہے رضی اللہ عنہا۔ تو یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسلام نے بتلایا ہے ہمیں کہ 5 عورتیں دنیا میں ایسی گزری ہیں کہ جن کو اللہ نے بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ حضرت مریم کی یہ فضیلت کون سی ہے؟ اگر حضرت مریم کی یہ فضیلت، دیکھیں فضیلت کا تعلق 2 طرح کا ہوتا ہے، یا جزوی طور پہ فضیلت یا کلی طور پہ فضیلت۔ جزوی فضیلت یہ ہوتی ہے، مثال کے طور پر توجہ کیجیے گا، جزوی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ حضرت بلال کو یہ کہا حضور نے کہ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور چڑھ کر کے اذان دو، اب یہ ان کی جزوی فضیلت ہے۔ اس فضیلت میں ان کا ہمسر کوئی بھی، حضرت ابوبکر صدیق بھی نہیں، حضرت عمر بھی نہیں، بات میں آ رہی نا؟ اچھا، یہ ہوتے ہیں جزوی فضائل، اور ایک ہوتی ہے کلی فضیلت۔ کلی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ من کل الوجوہ، یعنی تمام کی تمام صفات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو دیگر لوگوں سے ایک آدمی کے اندر جو موجود صفات ہیں وہ اکثریتی صفات دیگر لوگوں سے عمدہ ہوں، اعلیٰ ہوں، تو کہا جائے گا کہ اس آدمی میں دیگر لوگوں سے زیادہ اہم ترین فضائل اور خصائل اور صفات موجود ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کلی فضیلت۔ جیسا کہ اس امت میں کلی فضیلت مردوں میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، اور اس پر پوری امت مسلمہ کا، امت مسلمان نہ ہو تو الگ بات ہے، جن کا اتفاق نہیں وہ مسلمان نہیں، مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ میں انبیاء علیہ السلام کے بعد اور اس امت میں سب سے اونچا درجہ، سب سے بلند مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ گویا کہ کلی فضیلت ہے، ورنہ جزوی فضائل میں دیگر انبیاء، دیگر صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ کرام میں جزوی فضائل موجود ہیں۔ جیسا کہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، وہ عظیم مرتبہ صحابی ہیں کہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد آپ تیر اندازی کیجئے میرے ماں بابا پر قربان۔ یہ لفظ حضور نے صرف حضرت سعد سے کہا ہے، کسی اور سے نہیں کہا۔ اب یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس فضیلت میں اور ان کا کوئی ہمسر نہیں۔ بات میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اچھا، تو اب سوال یہ ہے کہ یہاں حضرت مریم کی جو فضیلت بیان کی گئی وہ جزوی ہے یا کلی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جزوی فضیلت ہے، کلی فضیلت ہے۔ اب جزوی فضیلت کیسے ہے؟ بتایا گیا کہ آپ کو عالمین کی عورتوں پر منتخب کیا گیا۔ نمبر 1، اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس زمانے کی جتنی عورتیں تھیں ان تمام عورتوں میں سے آپ فضیلت والی ہیں، اولین اور آخرین میں نہیں، اس زمانے کی۔ تو بالکل یہ فضیلت درست ہے، اس وقت کی تمام عورتوں میں سب سے نیک عورت، سب سے بلند مرتبہ اور سب سے تقوی والی عورت یہی تھی۔ نمبر 2، اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ نے مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے چنا، تو اس فضیلت میں آپ ممتاز ہیں، اس فضیلت میں آپ ممتاز ہیں۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اولین اور آخرین تمام عورتوں پر آپ کو فضیلت حاصل ہے۔ بات ہماری اس لحاظ سے اولین پر بھی اور آخرین پر بھی۔ تو جزوی فضیلت اصل میں ہے، لیکن یہ بھی فضیلت جزوی ہے، اولین اور آخرین پر بھی یہ فضیلت کون سی ہے؟ جزوی ہے، کلی نہیں۔ کلی فضیلت کس کو حاصل ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہمیں 5 عورتوں کے فضائل معلوم ہے۔ ایک حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بیوی تھی فرعون ظالم اور جابر بادشاہ کی۔ نمبر 2، سابقہ امتوں میں سے حضرت مریم علیہ السلام جو والدہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور اس امت میں اللہ تعالیٰ نے 3 عورتوں کو، اللہ کے حضور نے 3 عورتوں کو فضائل یا فضیلت بخشی ہے۔ ایک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 2 حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی والدہ ہیں، نمبر 3
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ سوتیلی والدہ ہیں. تو یہ 3 عورتیں ہیں جن کے فضائل اس امت میں حضور نے بیان فرمائے اور 2 عورتیں وہ ہیں کہ جو پچھلی امت میں مجموعی طور پہ 5 عورتیں ہیں جن کے فضائل کو بیان کیا گیا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے. برگزیدہ کیا یعنی یہ برگزیدگی ہے نا کہ انہیں مسجد اقصی کی خدمت کے لیے منتخب کر لیا, نیک اور پارسا بنایا, وطہر کی اور پاک بنایا ہے. یہ لفظ بتلاتا ہے کہ یہودی جو حضرت عیسیٰ حضرت مریم پر الزام تراشی کرتے ہیں, اس لفظ نے اس الزام کی تردید کر دی ہے کہ وہ الزام درست نہیں, وہ تو پاک ہے. وہ کیا ہے؟ پاک ہے. اچھا جی, وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ, اور جہاں بھر کی عورتوں میں آپ کو منتخب بھی کیا ہے. آپ کو منتخب بھی. آگے اس انتخاب کے نتیجے میں اللہ کا حکم کیا ہے؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ اے مریم, یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین, اے مریم اپنے پروردگار کی فرمانبرداری کرنا. نمبر 2 سجدہ کرنا. نمبر 3 رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا. توجہ, یہاں 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات, قنوت کا معنی کیا ہے؟ قنوت کا معنی عاجزی اختیار کرنا, اور قنوت کا ایک معنی ہے قیام کرنا. قنوت کا ایک معنی کیا ہے؟ کھڑے ہونا, اور ایک معنی ہے عاجزی. اور کھڑے ہونے, اگر کھڑے ہونا یہاں مراد لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نماز کے اندر قیام کیا جاتا ہے, آپ قیام کریں, رکوع کریں, سجدہ کریں. یعنی نماز کی 3 کیفیتیں بیان کی گئی, حالتیں بیان کی گئی. اور اگر قنوت سے مراد عاجزی ہو تو یہ وہ بھی بات بالکل درست ہے کہ انسان کو عاجز ہونا چاہیے, عاجزی کا پیکر ہونا چاہیے. دوسری بات واسجدی وارکعی, یہاں پر آپ دیکھیے سجدہ پہلے ہے, رکوع بعد میں ہے. حالانکہ ترتیب کیا ہوتی ہے؟ رکوع پہلے, سجدہ بعد میں. تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب الٹ کیوں رکھی؟ اس کے اندر کئی وجوہات علماء نے لکھی ہیں. پہلی وجہ یہ لکھی ہے کہ یہودی ایسے ہی کیا کرتے تھے. یہودی اپنی عبادت میں یہی طریقہ اختیار کرتے تھے کہ پہلے سجدہ کرتے تھے پھر رکوع کرتے تھے. ہم پہلے رکوع کرتے ہیں پھر سجدہ کرتے ہیں نا, تو وہ پہلے سجدہ کرتے پھر رکوع کرتے. تو چونکہ یہ جو سلسلہ تھا حضرت مریم علیہ السلام تک, یہ سلسلہ کیا تھا؟ یہودی سلسلہ تھا نا. عیسائیت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے, حضرت مریم تو یہودی سلسلے کی ایک کڑی تھی. اس لیے اس طریقہ عبادت کو مد نظر رکھتے ہوئے حکم دیا گیا کہ سجدہ کیجئے, رکوع کیجئے. ٹھیک ہے, لہذا کوئی اعتراض نہیں. دوسری توجیہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ سجدے کی اہمیت رکوع کی نسبت زیادہ ہے, اس لیے سجدے پر زور دینے کے لیے پہلے فرمایا گیا کہ سجدہ کیجئے اور پھر رکوع. یہ ترتیب الٹی نظر آتی ہے لیکن حکماً عملاً یہ الٹا نہیں ہے. اور اس کو بعض بزرگوں نے اس طرح لکھا ہے کہ جب اس طرح کے حکم کے اندر واو آ جائے تو پھر ترتیب کا لحاظ نہ بھی رکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, اس میں اہمیت کو مد نظر رکھا جاتا ہے. تو اہمیت تو ظاہر ہے رکوع کے بنسبت سجدے کو زیادہ حاصل ہے. کیوں؟ اس لیے رکوع بھی فرض ہے, سجدہ بھی فرض ہے, لیکن اہمیت کیوں سجدے کو حاصل ہے؟ اس لیے کہ سجدے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے سجدے کو پہلے ذکر کیا اور رکوع کو بعد میں ذکر کیا. اچھا جی, اب تیسری بات وارکعی مع الراکعین. صحیح صاحب, وارکعی مع الراکعین, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجئے. سوال یہ ہے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی اگر یوں کیا جائے جیسا کہ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین, تو اس کا معنی پھر یہ ہوگا کہ آپ باجماعت نماز پڑھیے. ٹھیک ہے, تو کیا ان کے لیے باجماعت نماز پڑھنے کا حکم تھا؟ تو جواب اس کا یہ کہ جی ہاں, یہ بات درست ہے. بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے لیے یہی حکم تھا کہ آپ باجماعت نماز ادا کریں, لیکن باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے ان کو حجرے سے باہر آنے کے لیے نہیں کہا. باجماعت نماز پڑھنا اور ہے, حجرے سے باہر آنا اور ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے خواتین کے لیے بعض جگہوں میں خاص طور پہ انتظام ہوتا ہے پردے کا اور وہاں وہ نماز پڑھتی ہیں, تو اب اگر ان کے لیے پردے میں انتظام ہے تو وہ نماز پڑھ سکتی ہیں. لیکن حضرت مریم کو اسپیشلی حکم دیا گیا کہ آپ چونکہ مسجد کے ماحول میں ہیں, آپ کے اس ماحول میں باجماعت نماز ہوتی ہے, تو آپ بھی نماز میں باقاعدہ شریک ہوا کریں. ٹھیک ہے, ایک مطلب تو اس کا ہے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ وارکعوا مع الراکعین, یہاں رکوع بمعنی خشوع ہے.
یہاں رکوع کا معنی کیا ہے؟ خشوع، کہ خشوع اختیار کیجئے، عاجزی اختیار کیجئے، جیسا کہ عام لوگ عاجزی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے مقربین عاجزی اختیار کرتے ہیں، آپ بھی عاجزی اختیار کیجئے، تو تب اس صورت میں کوئی اعتراض والی بات ہی نہیں ہوگی۔ اور کعو مارواتی کی بات سنا گئی تھی، با جماعت نماز پڑھنے کا حکم بھی ہے، اور اس سے مراد اگر خشوع ہو تو خشوع بھی ہے۔ اب آگے چلیے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ آخری بات ہے جو میں بتا کر اس کا ترجمہ پہلے پڑھ لیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم آپ کے پاس بھیجتے ہیں، غیب کی خبریں ہیں جو آپ کے پاس بھیجتے ہیں۔ دیکھیے توجہ کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کسی سے پڑھا نہیں، باقاعدہ کسی سے کسی مکتب میں داخلہ نہیں لیا، حاضر نہیں ہوئے، یا کسی استاد کے پاس بیٹھے نہیں، کوئی استاد ان کے گھر پہ آیا ٹیوشن پڑھانے کے لیے، لیکن اس سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساری ایسی باتیں لوگوں کو بتلا دینا کہ جو لوگوں کے دلوں سے نکل چکی تھی۔ مثال کے طور پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مکمل تفصیل خود یہودیوں کو بھی معلوم نہیں تھی، اور حضرت مریم علیہ السلام کی یہ کیفیت اور یہ معاملات یہ تو خود عیسائیوں کو بھی معلوم نہیں تھے۔ اب عیسائی بھی لا بلد، یہودی بھی لا بلد، ایسے حالات میں درست رپورٹ دینا، درست خبر دینا، درست بات کہنا، درست قصہ بیان کرنا، یہ یقیناً کہ زمینی حقائق نہیں، زمینی معاملات نہیں، یہ سینہ بسینہ چلنے والے معاملات نہیں، یہ کتابی علوم نہیں، یہ درسگاہوں سے حاصل ہونے والی باتیں نہیں، یہ پھر وہیں سے باتیں ہیں کہ جہاں سے یہ واقعات رونما ہوئے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، ہم آپ کے پاس پہنچا رہے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، اور جب لوگ اپنے قلم